چل رہا ہے تو بچہ بھی پیچھے ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی جوتے گھسیٹ کے چل رہا ہے بچہ بھی گھسیٹے گا. اگر کوئی دروازے کو زور سے بند کرتا ہے تو سارے بچوں کو یہی عادت ہوگی, ہر کوئی دروازے زور زور سے بند کرے گا. اگر کسی بڑے کو عادت ہے کہ وہ الماریاں کھلی رکھ کے تو جانے کا عادی ہے تو سارے بچے یہی سیکھیں گے. اگر کسی گھر میں بڑوں کو یہ عادت ہے کہ اپنے کپڑے اپنی چیزیں پھیلی ہوئی چھوڑ کے چلے جائیں تو سارے بچے یہی سیکھ جاتے ہیں. تو بچہ کاپی کرتا ہے اور بچہ آئیڈیلائز کرتا ہے. اس وجہ سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جب بچہ آئیڈیلائز کرتا ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی شخصیت میں غصہ کیسے آتا ہے. اگر کوئی ماں یہ کہتی ہے اس کو تو اپنے باپ سے غصہ ملا ہے, ان کے خاندان میں سبھی کو ایسے غصہ آتا ہے, سبھی ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں. اور جیسے کئی مائیں کہتی ہیں راجپوتوں کا غصہ تو بس اللہ کی پناہ. اب وہ جو راجپوت ہیں وہ یعنی ان کے جو پوت ہیں یعنی بچے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم راجپوت ہی ہیں, ہم تو راجپوت بن کے دکھائیں گے. اسی طرح سے یعنی مختلف برادریاں مختلف قومیں اللہ نے تو پہچان کے لیے بنائی, بھلا یہ بھی کوئی پہچان ہے کہ کوئی غصے میں بڑا تیز ہے یا یعنی غصے کا اظہار بہت کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ راجپوت ماؤں نے اپنی نسلوں کو غصہ سکھایا, یہ کہہ کہ آپ کے خاندان کی یہ نشانی ہے, بزرگوں کی یادگار ہے باقی رکھنا. تو بچوں کو ابتدا میں گھٹی میں یہ چیزیں دے دی جاتی, ابتدا سے سکھائی جاتی ہیں. ان تذکروں سے بچہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بڑی خوبی ہے, بس میری پہچان میری آئیڈینٹی یہی ہے, یہی کام ہے جو میں نے زندگی میں کرنا. اس وجہ سے وہ ابتدا سے دیکھنا شروع کرتا ہے اچھا کون سب سے زیادہ غسیل ہے. ہر غصے والے کو وہ دیکھتا ہے, وہ چیز اس کی اپنانے کی کوشش کرتا ہے. چھوٹے بچے عام طور پر اس لیے ناراض ہوتے ہیں جب وہ اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کو سمجھ نہیں آتی, پھر وہ جھنجھلاتے ہیں. اگر بچہ جھنجھلائے اور ماں بھی جھنجھلا جائے, کہو بھی اچھا کیا ہے, ماں اگر اور جھنجھلائے گی تو ظاہر ہے کہ بچے کے لیے یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا. بچے کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو بچہ صبر سیکھے گا. پیشانی پہ بل بھی نہ آنے دیں, غصہ نہ کریں اور کوشش کریں کہ بچے کی ضرورت کو پورا کر دیں. بچہ جب 2-4 بار اس مظاہرے کو دیکھے گا تو اپنے غصے کے بارے میں ضرور سوچے گا کہ اسے یہ پتہ چل جائے گا, وہ سیکھ لے گا کہ ناکامی کی صورت میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا, پھر بیماری کے زمانے میں بھی بچے بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بچے کیا بڑے بھی بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی اسی طرح کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی کاؤنسلنگ کرتے تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا. لا بأس طہور انشاءاللہ, جس قسم کی بیماری ہوتی تھی آپ اسی لحاظ سے خوشخبری بھی سناتے تھے کہ جس کو بخار ہو جائے اس کے تو گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں نا, اسی طرح سے گناہ جھڑ جائیں گے. تو انسان کی توجہ کسی اور جانب لگ گئی نا. اور یہ سچی بات بھی ہے, رسول اللہ ڈائیورژن بہت لگاتے تھے, سوچ کو ایک رخ دیتے تھے. پازیٹیو رخ دینا سیکھیے, سیرت پڑھنی بہت ضروری, اس سے بہت نفع ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ بچہ کمزور ہوتا ہے, اپنی کمزوری کے لیے غصے کا سہارا لیتا ہے. تو اسے ایسے ماحول میں رکھنا چاہیے جہاں پر دوسرے اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر تلے کے بہن بھائی ہیں, ایک دوسرے کی انہوں نے کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ پکڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو چڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ماں نے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں نہ کی ہو تو اب چلو سارا گھرانہ بھی اگر بگڑ گیا, آپ اب سے اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آغاز کریں, اللہ سے مدد مانگیں, آپ پختہ ارادہ بھی کریں, آپ خود بھی علم حاصل کریں, اپنے گھر میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں, اور آپ ڈسکس کرتے رہیں گے حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالی ماحول کے اندر ایک تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ. اسی طرح ماں کو وقتاً فوقتاً اپنے بچے کی نفسیات کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. دیکھیے, آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی عادات کو بدلیں, آپ کے 4 بچے ہیں مثلاً,
تو ہر بچے کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ وہ علیحدہ شخصیت رکھتا ہے، علیحدہ توجہ چاہتا ہے، اس کی زندگی میں جو باتیں اس پر زیادہ اثر انداز ہونے والی ہیں وہ دوسرے بہن بھائی سے مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے ہر ایک کے بارے میں آپ کے پاس علیحدہ چارٹ ہونا چاہیے، کس موقع پہ کسی نے کیا کیا۔ جیسے آج کل مائیں خیال رکھتی ہیں، بیبی بک بناتی ہیں اور بچے کے بارے میں ساری انفارمیشن لکھتی ہیں اور بچے کی فیملی ٹری بناتی ہیں، پھر بچے نے پہل کیا کیا تو وہ بالکل بچپن کی باتیں تو ساری لکھی ہوتی ہیں، بچے کو کیا اس کی ویکسینیشن ہوئی، بچے کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ بھی لکھتی ہیں، پھر اسی طرح سے بچے کے ابتدائی جو معاملات ہیں ان کو تحریر کرتی ہیں، لیکن اصلاً بچے کے بارے میں یہ چیزیں اگر ماں نوٹ کرنی شروع کرے تو اس کی وجہ سے اس کو بار بار ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے اسے چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر جو چیزیں اسے نہیں سمجھ آتی اس کے بارے میں وہ پڑھ بھی سکتی ہے اور دوسرے لوگوں سے ڈسکس بھی کر سکتی ہے، جو سمجھدار لوگ ان سے مشورہ بھی کر سکتی ہے، تاکہ بچے کی عادات کو بدلنے کے لیے اور بچے کو اچھے اخلاق اور اچھی عادات سکھانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے ماں بچے کا مشاہدہ بھی کرے، یعنی خود بغیر کسی واسطے کے ذاتی طور پر انڈر آبزرویشن رکھے۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر بچہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ماں کو پتا ہونا چاہیے کتنا ناظرہ قرآن پڑھا، اگر اسکول جا رہا ہے کیا کچھ اس نے سیکھا ہے، اسی طرح سے کس سبجیکٹ میں وہ کیسا ہے۔ ماں اس کی دلچسپیوں کا بھی مشاہدہ ضرور کرے تاکہ جب اس نے ڈائیورژن لگانی اس کو پتا ہو کہاں سے بچے کا رخ کیسے موڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ماں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کے دوست کون سے ہیں، یہ انفارمیشن یا یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی مشاہدے کے ذریعے سے اسے پتا چلیں گی کہ نیبرز میں سے اس کا کون سا دوست ہے، پھر اسی طرح دوسرے اسکول کے کون سے دوست ہیں یا کالج یا یونیورسٹی کے، پھر اسی طرح کن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اس کی مصروفیات کیسی ہیں، فارغ اوقات میں بچہ کیا کرتا ہے۔ جب بچے کے بارے میں پتا ہوگا تو اس کی کردار سازی میں مؤثر کردار ادا کیا جائے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں کے ڈر کی وجہ سے یا باپ کے ڈر کی وجہ سے حقائق چھپا لیتے ہیں، تو ایک کھلی فضا رکھیے، اوپن ماحول رکھیے جہاں بچہ ڈسکس کرے تو اس کو آر نہ دلائیں، آر دلائیں گے تو بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگی، دوستانہ ماحول ہوگا تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بچے کو مشوروں میں شریک کریں، یعنی بچے سے بھی پوچھیں اس کے کیا معاملات ہیں، کہاں پر وہ کمزور ہے، کہاں اسے ہیلپ چاہیے۔ اگر وہ نہیں کوئی کام صحیح طریقے سے کر سکتا، جیسے ہو سکتا ہے اسے ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے نہیں پتا چل رہا، ہو سکتا ہے میتھس کے سمز نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے کہ انگلش میں یا سائنس میں بچہ ویک ہے یا لینگویج میں اردو میں ویک ہے، تو جو اس کی کمزوری ہے اس کو پہلے سمجھیے، پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے ماں باپ کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ بچے کو اس کی خود مختاری بھی حاصل ہو، یعنی لمٹس میں ہو، لیکن بچہ اس طرح سے نہ ہو کہ ماں باپ اسے اپنا غلام بنا کر ڈیل کریں۔ ہر وقت کی سپون فیڈنگ بچے کی شخصیت کو کیسے ابھرنے دے گی؟ اس وجہ سے اسے خود مختار بنانا، اسے ریسپانسیبل بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹی چھوٹی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے آہستہ آہستہ کانفیڈنٹلی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابتدائی طور پر تو ظاہر ہے بچے کے اپنے معاملات کے حوالے سے ہی اسے ریسپانسبلٹیز دی جا سکتی ہیں، اس سے بچے کے اندر عزت نفس بھی ابھرتی ہے، خودداری بھی ابھرتی ہے، اور اللہ نے جب اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ماں باپ کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہیے اور ایک اللہ کی غلامی سکھانی چاہیے۔ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی عزت کرے تو بچے کو عزت سے بلائیں، اور بچے کو بیجا لاڈ پیار بھی نہیں کرنا لیکن بیجا ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے گھریلو ماحول کے بارے میں کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت بڑبڑاتے رہنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے ہر کسی کے رویے پہ تبصرے، یہ چیز جو ہے بچوں پر بہت بری اثر انداز ہوتی، تو بڑبڑانے کی عادت ختم کرنی چاہیے اور اوپنلی کمنٹس دینے سے بھی باز رہنا چاہیے، کیونکہ اپنے گھر کے ماحول سے متنفر ہو جائے گا بچہ تو گھر نہیں آئے گا۔ اگر کسی ماں کو اپنے شوہر سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کا اظہار اگر اپنے بچے کے سامنے کرتی ہے، بار بار کا اظہار کرنے کی وجہ سے بچہ
تکلیف محسوس کرے گا کہ جب بھی گھر آؤ تو یہی قصہ ہے، یہی کہانی، اور یہ گھر ہے ہی اس نوعیت کا، اور یہاں کوئی کسی دوسرے کی کیئر نہیں کرتا. بچہ اتنا زیادہ انالائز نہیں کر سکتا، وہ صرف فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے. اس لیے فرار کا راستہ مت دیں، اسے گھر سے محبت سکھائیں، گھر والوں سے محبت سکھائیں، اسے یعنی پازیٹیو پہلو لوگوں کے سامنے رکھیں. اور منفی چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ زندگی میں پیش آتی ہیں. سارے لوگوں کی عادات ایسی نہیں ہوتی جو انسان کو پسند آئیں. اس وجہ سے ان عادات کو سب لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے، تلاوت، ذکر، نماز اور دینی مجالس میں شرکت اور علم سے محبت اور برے کاموں سے اسے متنفر کرنا چاہیے. اور گھر کے اندر یعنی جب بچے جو ہیں آگے بڑھ کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا سیکھتے ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر پھر بڑے کام کرنے بھی سیکھ جاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے بچوں کو نماز کی ترغیب دینی ہے تو دعوت اللہ کی بھی ترغیب دینی ہے. یعنی وہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ کی صفات اور جو گھر میں بات ہوتی ہے اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے. آہستہ آہستہ بچہ اسی طرح سے اس کا مزاج ڈھلے گا جس طرح سے ایک اچھی شخصیت کو ہونا چاہیے. اور ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے امید باندھے. اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اللہ سے امید باندھنی سکھاؤں، ہاں یہ ماں ہے جو بچے کو توکل سکھائے گی اور مثالی شخصیات سے سکھائے گی. جیسے ہم نے حضرت ہاجرہ کی زندگی سے سیکھا ایسے ہی بچوں کو بتایا جائے گا. اسی طرح سے اللہ سے امید باندھنی سکھانی چاہیے، کیونکہ یہی امید ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے سے امید باندھتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور میرا بیٹا اس طرح سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، وہ یوں کرے گا یوں کرے گا، یعنی اس کو اگر دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی ترغیب دلائے گی تو ظاہر ہے وہ مال اکٹھا کرے گا. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں ماں باپ خوب انتظام کر دیتے ہیں بچوں کے لیے، اپنے شہر میں یا اپنے ملک سے علاوہ باہر کے ملک تک جانے کے لیے. بچے جب چلے جاتے ہیں ابتدا میں ماں کی خواہشیں انہیں یاد رہتی ہیں، بعد میں بھول بھل جاتے ہیں ماں نے کیا کہا تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ ان خواہشات کو ایک طرف رکھ کے باہر ہی کے ہو جاتے ہیں اور مائیں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کے لیے بھی تڑپتی رہ جاتی ہیں. تو انہیں کیوں غلط امیدیں دلائی تھیں؟ انہیں صحیح امید دلانی چاہیے اور اللہ ہی سے امید باندھنی سکھانی چاہیے. اور بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ جب ہم بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو ہمارے بچے سہارا بن جائیں، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی تلقین کرتی ہیں کہ بس میں تو انتظار کر رہی ہوں، کل جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے، کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ مجھے بھی بلا لینا. اور اسی نوعیت کی بہت ساری باتیں جس کی وجہ سے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ بس یعنی میرے کرنے کا کام یہی ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچے کو جائز راستے نہیں ملتے تو وہ ناجائز راستے اختیار کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے. اور بچے کے اوپر کتنی باتیں چڑھا دی جاتی ہیں کہ بہنوں کے لیے تم نے انتظام کرنا ہے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی تم نے خیال رکھنا ہے. تو مسلمان ماں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے امید باندھے. یہ امید ہے جو دل کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق بھی عطا کرے اور اپنے بچوں تک ہمیں ایسی عبادات پہنچانے کی بھی توفیق دے جو دل سے متعلق ہیں. دل کی عبادات بھی سکھانے کی توفیق دے اور ان کے دل کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے بھی ہم کوشش کریں جیسے اپنے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جو کچھ آج ہم نے دیکھا ہے تو سوال کر لیجئے. جس طرح ہم نے بچوں کے بستر الگ کردانے کے معاملے کو دیکھا تو ہمارے بعض اوقات معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچیاں عموماً جس طرح بڑی بڑی ہو جاتی ہیں پھر بھی وہ اپنی ماؤں کے ساتھ سوتی ہیں یا بہنیں آپس میں، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. بچوں کا بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس کے بھائی سے الگ کرنا نہیں ہے، وہ ماں سے بھی الگ کرنا ہے، وہ بہن سے بھی الگ کرنا ہے، یعنی الگ بستر ہونا چاہیے ان کا. میم اگر کسی بچے میں لڑکیوں کی طرح کچھ کرنے کی عادت ہو، جیسے کہ وہ ضد نہیں کرتا اس کے بارے میں کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں،
لیکن پیرنٹس سے چھپ کے وہ اگر ڈانس کر رہے ہیں لڑکیوں کی طرح یا اس طرح سے کچھ کام کر رہا ہے جو کہ لڑکیاں کرتی ہیں اور وہ ضد نہیں کرتا، لیکن اس طرح سے بچے کو کیسے منع کیا جائے کہ وہ ایسے کام نہ کرے؟ مطلب کچھ بچوں میں جو ہے وہ میرے جو بھائی ہیں وہ لڑکیوں کی طرح زیادہ تر کام کرتے ہیں، لائک میک اپ کرنا لڑکیوں کی طرح سارے کام. تو اس طرح سے میں امی بھی پریشان ہوتی ہیں کہ کیا کیا جائے اس کے. جی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی سی مشابہت اختیار کریں. اسی حدیث کو بیس بنانا چاہیے کہ اگرچہ یہ ویسے بظاہر مذاق کا سا کام ہے، ہلکا سا کام ہے، لیکن یہی اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن جائے گا اور یہ لعنت کا سبب ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت میں پیدا کیا اسی کو برقرار رکھنا چاہیے. اور یہ کہ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ ان اسباب کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کب سے آخر انہوں نے یہ کام شروع کیے اور کیوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ سدا بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، ماں کے ساتھ رہتے ہیں، اور رہتے رہتے ظاہر ہے جو وہ کرتی ہیں پھر وہ پیچھے پیچھے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے لڑکوں کے یعنی ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات، مردوں کے درمیان ان کا رہنا، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ یعنی عملاً بھی ان کے لیے ایسی صورتحال نکلے جس میں وہ مردوں جیسے کام کرنے بھی اپنے لیے ضروری خیال کریں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں ایک بچہ بہت میچورڈ ایج میں آ گیا، شروع سے ماں نے اسے وہ ٹینشن نہیں دی جو اسے ملنی چاہیے تھی، وہ بس جیسے اس کی جس تربیت ہو گئی. لیکن جیسے ہوتا ہے نا بہت اچھی فرینڈلی انوائرمنٹ اسے ملنا، اس کے ساتھ فرینڈلی رہنا، وہ سب نہیں ہوا اس کے ساتھ. اب وہ جو ہے اس بچے کی جو شخصیت میں وہ کمی ابھی تک موجود ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ ایز اے فرینڈ اپنی سب سے بات کرے، لیکن وہ بہت کم رہتا ہے، مینس کہ بہت کم بولتا بھی بہت کم ہے، اور وہ ہر وقت نا کنفیوز رہتا ہے. اس کی ڈیسیژن پاور بھی اسی وجہ سے ختم ہو گئی. اب وہ اس کو ایون کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں تبھی وہ ڈیسیژن نہیں کر پاتا، اور بہت زیادہ کنفیوز رہنا اور کسی سے بات بھی نہ کرنا، بہت کم بولنا، ایون کہ اپنے پیرنٹس سے بھی کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے بات، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ بات کیسے کرے. ابھی تک وہ کمی اس کے اندر موجود ہے. تو ایک بڑا بچہ مینس کہ فار ایگزامپل اس کی ایج 25 ہے، تو اس میں وہ کمی کیسے اب ختم کی جائے، اسے کیسے سمجھایا جائے؟ جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو صرف گھر والے اپنا کردار ادا کریں تو کامیابی نہیں ہوتی. اس کے لیے پیئر گروپ جو ہے وہ اہم رول پلے کر سکتا ہے. گھر والوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن دوست اور اسی طرح سے یعنی باہر کے ماحول میں وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ کہ گھر والے بھی اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں. اور جب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ خرابی پیدا ہو چکی تو اس کے لیے بچے کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر پہلے نمبر پر صرف پیرنٹس، بچہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ماں باپ وہ چاہے نہ چاہے اکیلا رہنا چاہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس کے روم میں یا جہاں کہیں وہ بیٹھے، اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں، آہستہ 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 چینج آ جائے گی. یعنی بے شک اتنے عرصے کی خرابی ہے لیکن چینج آئے گی اگر ماں باپ کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں، اسے وقت دیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اسے کانفیڈنس میں لیں. بہرحال اس سے فرق آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیئر گروپ، فرینڈز بھی، ریلیٹیوز بھی، باقی لوگ بھی اسے اسی طرح سے سمجھائیں. بعض وقت یہ کہ اگر معاملہ زیادہ خراب ہو جائے تو کسی سائیکیٹرسٹ سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے، یعنی جو اس معاملے میں کچھ مشورے بھی دے سکتا ہے، سمجھدار لوگوں سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. لیکن انیشیلی یہ چیز بہت زیادہ فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی. ڈسکشنز کرنا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. یعنی اپنے فیملی میٹرز میں انوالو کریں، اور اسی طرح سے جیسے علم کی باتیں ہیں، دین کا علم ہے، دین کے حوالے سے باتیں، ان چیزوں کو شیئر کریں. ملکی حالات کے بارے میں کسی نہ کسی چیز پہ، کسی نہ کسی موضوع پہ، یعنی کچھ نہ کچھ بچہ بولے گا نا، آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے ہی بولے گا. پہلے دن وہ شاید ایک لفظ بولے، ایک بات بولے، دوسرے دن ایک فکرہ بولے. آہستہ 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 وہ کمیونیکیٹ کرے گا تو اپنے دل کی بات کہہ دے گا. اور جب وہ کہہ لے گا ایک دفعہ تو اس طرح سے اس کا دل ہلکا بھی ہوگا اور پیرنٹس بھی اس بارے میں سوچیں گے. لیکن یہ کہ کمیونیکیشن جاری رکھنی بہت ضروری ہے. یہ چیزیں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور یہ کہ بچے کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ صرف آپ ہی نہیں، تاریخ میں یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم نے اس میدان میں آگے نکلنا، اور اس کا اجر کیا ہے.
اور اللہ کے راضی ہونے کا اور اللہ کی ناراضگی کا یہ چیزیں احساس دلائیں گی تو انشاءاللہ تعالی بچوں پر اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اچھی ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے فرائض کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے اپنی ذات سے اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.